عملی شکل دینی ہے وہ خود اس زیور سے کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتا کہ جو زیور خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ وجود مطہر تھا۔ تشیع کے نزدیک امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی 12 ائمہ کی طرح معصوم ہے۔ کروں جی بات تھوڑی سی؟ مفتی صاحب جی آپ کے انتظار کر رہا ہوں۔ جی میں محترم دوست علی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی ہے۔ کہتے ہیں یہ عقل کا مسئلہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے پاس کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے تسلیم کر لیا ہے 12 اماموں کے جو ہے نا وہ معصومون الخطا ہونے کی۔ انہوں نے کہا یہ عقلی مسئلہ ہے اور عقل سے ثابت ہوتا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے تسلیم کرنے پر، ماشاءاللہ بہت بڑے دل کے مالک ہیں یہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو عقل جو ہے نا وہاں چلتی ہے جہاں کتاب و سنت نہ ہو، وہاں عقل چلاتی ہے۔ جہاں کتاب و سنت ہو، کتاب و سنت کے مقابلے میں عقل نہیں چلتی ہے۔ تو کتاب و سنت سے دلیل چاہیے ہوتی ہے، قرآن اور حدیث سے دلیل چاہیے ہوتی ہے کسی کے معصوم الخطا ہونے کی۔ میں اور نیچے آتا ہوں تھوڑا سا، میں اپنی ساری پچھلی باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، تھوڑا سا نیچے آ کے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ زندگی میں اسلام، اللہ کے دین کو کما حقہ من و ان 100% پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور غالب ہو گیا اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، غالب چھوڑ کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 24 لاکھ مربع میل، 65 لاکھ مربع میل تک پہنچانے والے لوگ، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے لوگ، جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، اپنی زندگی کی ایک ایک شے، زندگی کا آخری خون کا قطرہ بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیش کر دیا اور قربان کر دیا، اور جن کی ان قربانیوں پر خوش ہو کر پروردگار نے ان کے لیے جنتوں کے اور رضامندیوں کے سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے نازل فرما دیے۔ اگر یہ وجہ ہے نا کہ جو دین کو غالب کرے گا، دین کو قائم کرے گا، دین کو مضبوط کرے گا، وہ لازمی طور پر عقل یہ کہتی ہے کہ وہ معصوم من الخطا ہونا چاہیے، تو پھر ابو بکر و عمر عثمان وہ معصوم من الخطا کیوں نہیں؟ انہوں نے تو ساری دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے، ساری دنیا سے کفر کو مٹایا ہے، وہ معصوم من الخطا کیوں نہیں؟ پھر سارے صحابہ معصوم من الخطا کیوں نہیں، جن کی زندگی میں کفر اور شرک کا نام و نشان جزیرہ عرب سے نکل کر چلا گیا تھا، مٹ گیا تھا دنیا سے، اور ساری دنیا پر امن و سلامتی قائم ہو گئی تھی، اور اللہ رب العالمین کا دین ساری دنیا پر قائم تھا، تو پھر وہ کیوں معصوم من الخطا نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کوئی دین کی خدمت نہیں کی؟ کیا ان کی وجہ سے دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی سچا سچا دین وہ کیا ساری دنیا میں غالب نہیں ہوا؟ ساری دنیا میں نہیں پھیلا؟ ساری دنیا میں ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو کیا انہوں نے سرنگو نہیں کیا اپنے قدموں کے سامنے؟ تو اگر صرف یہ بات معصوم من الخطا ہونے کی دلیل ہے تو پھر سب کو معصوم من الخطا مانو، پھر چند لوگوں کے ساتھ معصوم من الخطا ہونے کا تعلق کیا رہ گیا؟ بہتر ہم پروگرام کے اختتام میں ہیں، اور ویسے تو سلسلہ ہوتا ہے کالز کا بھی، میں صرف 2 کالز کی اجازت دیتا ہوں چونکہ ہم نے 10 منٹ میں ہی وائنڈ اپ کر دینا ہے، اور آپ کے سوالات جتنے لے سکتے تھے لیے ہیں، مزید بھی لیں گے۔ صرف 2 کالرز اگر سوال کرتے ہیں کال کر کے تو ہم ان کو لے لیں گے، شامل کر لیں گے، تاکہ گفتگو زیادہ ہم زحمت نہ دیں اپنے مہمانوں کو۔ بہت قیمتی وقت شدید گرمی میں مہمانوں نے عطا فرما دیا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہمارے لیے مانند خزینہ ہے، اور اس کو ہم نگاہ احترام سے دیکھتے ہیں، اور بہت معتبانہ گفتگو رہی الحمدللہ۔ مگر یہ کہ اگر کال ایسی سلسلہ بنتا ہے جو مختصر سوال کر سکتے ہو تو ہم ان کو کال کا نمبر نیچے دے رہے ہیں، اور وہ بالکل کال کر سکتے ہیں۔ سوال آیا ہے محمدی، سوال پوچھتے ہیں کہ جناب مفتی صاحب سے پوچھیں کہ مفتی صاحب بتا دیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ فرعون مصر کے مشیر خزانہ تھے، اس میں حضرت یوسف افضل ہیں یا نعوذ باللہ فرعون مصر؟ بلکہ اسی طرح حضرت علی نے اسلام کی خاطر معاونت اور مشیری کی ہے۔ آج بھارت میں مودی کی حکومت میں مسلمان مفتی مولانا مشیر ہیں، کیا مودی امیر المومنین بھی کہلائیں گے؟ مفتی صاحب صحیح مسلم ہمارے لیے کوئی حجت ہے نہیں ہے۔ مفتی صاحب اس پہ اگر مختصر آپ جواب دے دیں تو، کیونکہ اختتام بھی ہے اور پھر سوال کا جواب جانا بھی ضروری ہے۔ جی مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ ایک کافر اور ایک مسلمان، ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ساری دنیا کے کافر مل جائیں، ایک مسلمان کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مودی بھی آ جائے، ٹرمپ بھی آ جائے، نیتن یاہو بھی آ جائے، ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو جائے، وہ ایک مسلمان کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ یہاں مسلمان اور کافر کا تو موازنہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارے
اس مسئلے کے ساتھ. یا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے نبی تھے, وہ کیا عزیز مصر, کیا شاہ مصر, وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی کی خاک کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں اس کی حیثیت. تو یہ اس سے یہ نکالنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ افضل تھے حضرت ابو بکر و عمر عثمان سے, یہ کیسے نکل آیا؟ میں نے تو یہ حدیث صرف یہ بات سنانے کے لیے کہی تھی کہ خود سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہمارے نزدیک مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد اشرا مبشرہ میں سے ایک ہیں, وہ تسلیم کرتے تھے کہ افضل الناس بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر ثم پھر اپنے آپ کو کہتے تھے میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. تو میں نے تو صرف یہ حدیث اس لیے پیش کی تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس حدیث سے فلانے کی اور فلانے کی افضلیت میں ثابت کر رہا ہوں. میں نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول پیش کیا ہے. میں نے کہا جو معصوم جن کو مانتے ہیں ان کی بات تو کم از کم مان لو. صحیح. سیم ضیاء فرما رہے ہیں کہ دونوں علماء کرام نے بہترین, دونوں کی تعریف ہی فرمائی ہے آپ نے, مگر آپ نے کنجوسی سے کام لیا لکھنے میں, تو میں اس کو حسن زن لے رہا ہوں, اور مفتی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کے سامنے ان کے لیے حسن زن سے کام کریں. اچھا جی, اویس پورے سلسلے میں کامنٹس میں ساتھ میں رہے. کمیل علی کہہ رہے ہیں سعودیہ کا نام تو نہیں, اس میں سعودیہ کہاں سے آ گیا؟ اور ذیشان کہہ رہے ہیں کہ آیت تطہیر کس کے بارے میں ہے, یہ بھی پوچھ لیں. علامہ صاحب کے لیے سوال پوچھا ہے, علامہ صاحب کے لیے بارہا سوال آیا ہے, میں اس کو مینشن کر دیتا ہوں. ہماری بہن ہے غالباً, نہیں, سید حسن کا سوال ہے. کہتے ہیں کہ ویس بھائی مسلمان عقیدہ ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ نہیں, یہ والا انہی بھائی کا ایک اور سوال پہلے آیا ہوا ہے, وہ علامہ صاحب کے لیے. چلیں کال لے لیتے ہیں, اگر آئی ہوئی ہے کال تو پہلے ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, علماء کرام بیٹھے ہیں, معصوم اور عصمت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے, کیا سوال پوچھیں گے؟ السلام علیکم, میرا نام رکیب الشیخ ہے, میں ویسٹ بنگال سے تعلق رکھتا ہوں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے مفتی صاحب سے. ایک آیت ہے قرآن کی 12 کی 106 آیت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اینڈ ناٹ مومن میں سے یؤمنون میں سے اکثریت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے ایمان لے کے آئیں گے. تو مطلب اکثریت جو ہے شرک کرتے ہوئے ایمان لے کے آئیں گے, اس کے بارے میں وہ کیا تبصرہ کریں گے کہ مومنوں میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ شرک کے ساتھ آ رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے, میں مفتی صاحب سے جواب لیتا ہوں. کہ یہ بھائی بہت شکریہ. یہ کیسے بول سکتے کہ مسلمان ہے وہ مسلمان ہے؟ اور ایک سوال ہے میرا چھوٹا سا. بابا ایک سوال ہی لے لینا, کم وقت ہے تو میں دوبارہ لیتا ہوں. آپ ہمارے بہت پیارے دیکھنے والے ہیں, میں دوبارہ لوں گا انشاءاللہ. یہ سوال میں مفتی صاحب سے لوں گا. اس سے پہلے علامہ صاحب کے سامنے ایک سوال آیا ہوا ہے. عمر فرماتے ہیں, عمر کہ علامہ صاحب سے پوچھیں کہ پنجتن پاک میں بی بی زینب کیوں نہیں ہے, آیت تطہیر میں بھی بی بی پاک کا کیوں نہیں ذکر ملتا؟ علامہ صاحب ایک سوال ہے ہمارے ساتھی کا, سائل ہیں اور آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, اگر آپ اس پہ جواب دینا مناسب سمجھے تو بسم اللہ. اور ہماری ایک اور بہن ہے, ان کا بھی سوال آیا ہوا ہے علامہ صاحب سے ہی. کیا انسان کا دل ایک ایسے رہنما پر کامل اطمینان پا سکتا ہے جسے چوکنے کا احتمال ہو؟ یہ بھی ایک سے سوال ہے. علامہ صاحب یہ آپ کی طرف سوال آ رہے ہیں, اب یہ انٹرنیٹ کی جو سلسلہ ہے نا وہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ سوال آپ کی طرف آئیں گے, لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے مہمانوں سے سوال کیوں نہیں پوچھا. ہمارا دوست علی صاحب, علامہ صاحب سن سکتے ہیں؟ ابھی معاف کیجیے گا, ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. ہمارے بھائی ہے عمر آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, کیا آپ جواب دینا چاہیں گے؟ عمر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے, میں نے سوال مینشن بھی کیا, انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب سے پوچھیں کہ پنجتن پاک میں جناب بی بی زینب کیوں نہیں شامل, اور آیت تطہیر میں بھی بی بی پاک کیوں نہیں شامل؟ میں فی الحال اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہا. بہتر آگے بڑھتے ہیں جی. اور ایک اور سوال آیا ہوا تھا, وہ بھی علامہ صاحب سے پوچھا انہوں نے, کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا یہ سوال ہے, دونوں سے پوچھنے کا کہہ رہے ہیں. علامہ تصور عباس جعفری صاحب ہیں, ان کا سوال ہے, اور وہ فرما رہے ہیں کہ ایک سوال دونوں سے پوچھیں, یا ایک سوال یہ ہے کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا کے مطابق کیا مولا علی افضل نہیں ہے؟ علامہ صاحب
علامہ تصور عباس جعفری صاحب پوچھ رہے ہیں. جی میں جواب دوں. جی مفتی صاحب آپ اس پہ عنایت فرمائیں, شفقت فرمائیں. جی بسم اللہ. جی من کنت مولاہ فعلی مولاہ, اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان تو بیان فرمائی ہے, لیکن اس کا کسی ایک لفظ کا, ایک حرف کا معنی نہیں ہے کہ وہ سب سے افضل ہے. یہ کسی لفظ کا معنی نہیں. اگر اس سے افضلیت نکالنی ہے نا سب پر, تو اس کے لیے افضل الناس ہونا چاہیے تھا, افضل الناس, یا اس میں تفضیل کا کوئی صیغہ ہونا چاہیے تھا, یا کوئی اور اس طرح کا جس لفظ کا یہ معنی ہو کہ سب سے افضل ہے. اس میں تو ایسا کوئی لفظ ہے ہی نہیں. حدیث میں اتنے لفظ ہیں, من کنت مولا ہو علی مولا ہو, جس کا میں دوست اس کا علی بھی دوست, جس کو مجھ سے محبت اس کو علی سے بھی محبت. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. تو اس میں افضلیت کہاں سے آ گئی؟ یہ لفظ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بھی نکلے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو کہا, صحیح بخاری شریف میں موجود ہے, انت سیدنا و مولانا. ان کو مولا بھی کہا اور ساتھ سید کا لفظ بھی بول رہا ہے, انت سیدنا و مولانا. تو وہ کیوں نہیں پھر سب سے افضل ہو گئے؟ ان کو کہنے میں کیا حرج ہے؟ اگر مولا کے لفظ سے افضلیت نکالنی ہے تو مولا کا لفظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بولا ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی. علامہ صاحب اس پہ آپ کا اظہار خیال بھی آ جائے, کیونکہ ہمارے سائل جو علامہ تصور عباس جعفری صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے دونوں سے جواب لیتے ہیں اس کا. تو افضلیت کا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی پہلو, کوئی صیغہ افضلیت کا اس پہ نہیں ہے, اور حضرت زید کے لیے بھی استعمال ہو گیا یہ جملہ, تو اس میں پھر افضلیت کہاں ہے؟ اب چونکہ وقت مختصر ہے, میں مختصر ہی عرض کروں. یہاں مولا سے مراد سردار ہے, اور وہاں جو کہا گیا مولا, وہاں مولا سے مراد غلام ہے. یہاں لفظ مولا کا معنی جب وہاں استعمال کیا گیا ہے تو وہاں غلام کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. یہاں رسول اللہ نے پہلے اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, پہلے اپنی طرف نسبت دی ہے. وہ مولائیت جو اپنے لیے ثابت کی ہے, وہی مولائیت پھر جو ہے وہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کی ہے. تشیع کے مکتب کے نزدیک یہاں پر مولا سے مراد سردار, حاکم اور حکومت کرنے والا ہے, اور مکتب تشیع کے نزدیک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے سہارے سے بھی بعد از رسول اللہ تمام صحابہ سے افضل ہے. خوب خوب خوب. اختتام پذیر ہی ہے سارا سلسلہ, اور آپ کی کالز بھی میں اب نہیں لے سکتا, میں نے کوشش کی ہے, مگر ظاہر ایک سلسلہ رہتا ہے اور وقت ہمارے پاس انتہائی کم رہتا ہے. ایک کال ہمارے پاس آخر میں بہت کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, تو میں ان کو ساتھ پہ اٹھا لوں گا, مگر یہ جو کامنٹس کے سلسلے ہیں, سوالات کے, بہت اہم ہے, میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. صدائے دل ایک آئی ڈی ہے, فرما رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی افضلیت کب فرمائے رسول پاک نے, افضل کیسے ہیں, اور کیا نبی کو دوست تصور کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال بہت حساس سوالات ہیں, ان موضوعات کو ہلکا ہی لیا کریں, اتنا جنگجو ماحول نہ بنایا کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت, ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیا سوال پوچھیں گے علماء کرام سے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے علماء کرام سے السلام علیکم, ان کو دونوں کو میں کہنا چاہوں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک ٹاپک میں اس پہ سوال کرنا چاہوں گا, ایک اگر اجازت دیں تو. جی مختصر وقت ہے, فرمائیں. جی پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابوبکر سے جو انہوں نے روایت کرتے ہیں کہ ذکر علی عبادہ وجہ علی, علی کو بھی دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اس قسم کی جو حدیث ہے وہ جو ہے کسی صحابی کے بارے میں نہیں ہے. اور دوسری بات کہ جو ایک اور حدیث ہے جو انا مدینۃ العلم والی بابوا, ایک یہ حدیث, اور جو میں شارٹ کروں تو کوشچن کو, جو من کنت مولا فہذا علی مولا کی جو حدیث ہے, اس کے بعد جو ہے حضرت عمر نے کہا بخن بخن یا علی بن ابی طالب. یہ اتنا بڑا اعلان تھا, تبھی تو حضرت عمر نے کہا نا بخن بخن. کیا تو کیا اس سے افضلیت ثابت نہیں؟ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو ہے احادیث سے متعلق جی سر. بہت شکریہ مجاہد آپ کا. یہ سوال کامنٹس میں بھی آیا ہوا ہے, اور ایک ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ مفتی عبد الرحمان صاحب سے یہ سوال ضرور پوچھیں. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے پھر غدیر کے دن کس بات کی مبارکباد دی تھی, اگر اس سے افضلیت مراد نہیں ہے یا وہ معنی ہے جو دوست اور محبت اور حضرت زید کے لیے ہوتا ہے, تو پھر اس میں مبارکباد تو نہیں بنتی. مفتی صاحب.
جی مبارکباد تو زبردست بنتی ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو اپنا دوست کہہ دینا، کسی کے ساتھ محبت کا اعلان کر دینا، یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے دنیا میں. ہم تو اللہ کے فضل سے اس کو دنیا کا بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس اعزاز پر حضرت عمر فاروق اور دوسرے صحابہ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. یہ اعزاز ہے، لیکن اس سے افضلیت کہاں سے نکل آئی؟ افضلیت تو کوئی نہیں نکلتی اس سے. اگر اس لفظ سے افضلیت نکلتی ہے تو پھر انت سیدنا، وہ تو وہاں تو ادھر صرف مولا کا لفظ بول رہا ہے، ادھر ساتھ سید کا لفظ بول رہا ہے. اور غلام تو وہ تھے ہی نہیں. اسامہ رضی اللہ عنہ غلام کہاں تھے؟ تو ان کو غلام کیسے کہا گیا؟ اور پھر یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ بھی بہتان ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چٹا سفید جھوٹ ہے. ایسی باتوں کو جو خود بنا کر اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں، مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی باتوں کو بیان کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جسارت کرے. کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرا نام لے کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ جھوٹی من گھڑت خانہ ساز بات ہے. یہ اس کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پاک زبان سے اس کا کوئی تعلق ہے. ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت مانتے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلفائے راشدین میں سے سمجھتے ہیں، ہم صحابہ میں سے جو افضل ترین صحابہ ہیں ان میں سے سمجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، جس کو افضل الناس کا لفظ بول رہے ہیں، میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو کیا پریشانی ہے؟ ان کو امام معصوم مانتے ہیں، امام اول مانتے ہیں، ان کے افضل الناس کہنے کے باوجود یہ افضل الناس ماننے کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے کیا افضل الناس مانے؟ یہ تو اپنی مرضی پر چل رہے ہیں، پھر حضرت علی کا نام کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے صرف. جی علامہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سلامت رہیں. دیکھیں انہوں نے جب احادیث بیان کی تو ہم نے نہ ان کو تہمت کہا، نہ بہتان کہا، نہ رسول اللہ کے اوپر الزام تراشی کہا. اسی طرح انہوں نے احادیث بیان کی. سائل نے بھی ایک آ کر حدیث بیان کی ہے جو ان کے کتب احادیث میں موجود ہے. آپ اس کو یہ کہیں کہ جی یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ حدیث ان کے منابع احادیث میں ہوگی، ہمارے پاس نہیں ہے. جس طرح بہت ساری احادیث ابھی آپ نے بیان کی اور اس کے مقابلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جی حضور یہ آپ کے پاس احادیث موجود ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. دوسرا، مفتی صاحب کعبے کو دیکھنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ مجھے صرف اس بات کا جواب عنایت فرمائیں. کعبۃ اللہ کی زیارت عبادت ہے یا نہیں ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. میں نے جو احادیث بیان کی ہیں، میں اللہ کے فضل سے ضعیف حدیث، موضوع حدیث بیان کرنا حلال اور جائز ہی نہیں سمجھتا. اور کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہے کہ یہ فرمان جھوٹا ہے، یہ کذب ہے، یہ بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ کسی کے پاس جرت نہیں ہے. جو ایسا کہے گا اس کو اپنے ایمان کی فکر کر لینی چاہیے. اور یہ جو میں نے صاف اتنی جسارت کے ساتھ کہہ دی ہے، میں اللہ کے فضل سے اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان پر جھوٹ باندھا گیا ہے، اور جھوٹ باندھا ہے کسی اللہ کے جو ہے نا وہ دشمن نے. اور یہ جھوٹ باندھ کر جو ہے نا اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنے خیال میں غلو کیا ہے، ان کی شان بڑھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ اس طرح شان نہیں بڑھتی. ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ جی میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے دیکھیں وہ حدیث آتے ہی الفاظ کا انتخاب دیکھیں، آپ ان کا الفاظ کا انتخاب دیکھیں. جھوٹ کی نسبت دی، تہمت کی نسبت دی، غلو کی نسبت دی. اور یہ حدیث مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی صحابی کے بارے میں بیان کی جاتی تو ممکن ہے یہ اور نرمی سے اس کو جو ہے وہ دیکھتے. نہ، یہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. رسول اللہ کی اپنی حدیث موجود ہے کہ ایک مومن کا مقام، ایک عام مومن کا مقام ہماری تعلیمات کے مطابق ایک عام مومن کا مقام کعبے سے افضل ہے. ایک مومن، المؤمن افضل من الکعبہ، ایک عام مومن کعبے سے افضل ہے. لہٰذا یہ حدیث اگر مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مسلم حدیث ہے کہ ذکر علی عبادت، مولا امیر کے چہرے کی زیارت عبادت ہے. اسی طرح مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ عبادت ہے. عطا فرمایا
ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजालिस को जीनत दो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब से। अब इससे मुराद क्या है, इसकी तफसीर क्या है, इसका माना क्या है, तो ये इनको हमसे पूछना चाहिए, ना ये कि अपनी तरफ से इसको बहतान या इसको जो है वो तोहमत की तरफ ले जाएंगे। खूब, आखिरी सवाल है और हमारे दोस्त ने पूछा हुआ, दानिश अली इनका नाम है, कहते हैं उवैस भाई शिया आलिम से पूछें कि नबी और इमाम में फर्क कैसे होगा, क्योंकि जो सिफात नबी की बताई जाती हैं वही शिया इमाम के लिए बताते हैं, यहाँ तक कि दीगर अंबिया से इमामों को अफजल मानते हैं। अब इस सिफात में क्या फर्क है और फर्क कैसे होगा नबी और गैर नबी में जो इमाम है? तशय्युअ के नजदीक तमाम वो सिफात जो एक नबी के लिए जरूरी हैं, मुहाफिज दीन के तौर पर, मुबल्लिग दीन के तौर पर, इबलाग दीन के तौर पर, वो सिफात इमाम यानी आइम्मा अलैहिस्सलाम में भी मौजूद हैं, एक फर्क के साथ कि उनके ऊपर वही नाजिल नहीं होती, क्योंकि कुरान करीम ने तकमील दीन या इकमाल दीन या दीन को मुकम्मल करने का वादा कर दिया है। अब तशय्युअ ये कहता है कि चूंकि बाद अज़ रसूल एतमाद के लिए कि रसूलुल्लाह के आए हुए दीन के ऊपर अमल करने के लिए एक ऐसा सिलसिला मौजूद हो कि जो हमें दुरुस्त तफसीर करके बताए, दुरुस्त तरीके से हमारी रहनुमाई करे, तो तशय्युअ कहता है कि ये दुरुस्त रहनुमाई करने वाले इंसान पर 100% एतमाद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। और भरोसा उसी वक्त मुमकिन है कि जब उसकी जिंदगी अज अव्वल ता आखिर गुनाहों से पाक। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रोग्राम इख्तिताम पजीर है, हमारे मेहमान बहुत प्यारे अंदाज में हमारे साथ रहे, पूरा एक वक्त उनका मुझे रहा। एक बहुत अच्छा मौजू मुझे यहाँ दस्तयाब हो गया है। कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने हज़रत मालिक अशतर के हवाले से कहा है कि मुफ्ती साहब से भी राय लें, अल्लामा साहब से भी राय लें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए इसको हम पोस्टपोन करते हैं। मैं दोनों साहिबान के, चूंकि आज मौजू ये नहीं था इसलिए हम नहीं जाएंगे, मगर ये कि हम सवाल पूछते हैं इसलिए कि हमारे इल्म में इजाफा हो, ताकि हम अपनी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हम पर वाजिबात हैं, जो अतात है, वो पूरा कर सकें, उसका हक अदा कर सकें। मैं मुफ्ती अब्दुल रहमान आबिद साहब का और अल्लामा दोस्त अली साहब का, दोस्त अली सालेह साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बहुत कीमती वक्त अता फरमाया। मेरे अल्लाह ताला इस सिलसिले को कबूल फरमाए कि लोगों तक इल्म, सवाल जवाब और तारीखी मुकदमाजात, और फिर आपने इज्तिहाद पे गुफ्तगू फरमाई है, क़यास पे गुफ्तगू फरमाई है, आपने तकलीद पे गुफ्तगू फरमाई है, आपने इस्मत के हुदूद के ऊपर गुफ्तगू फरमाई है, और यहाँ तक कि आपने जो बुजुर्ग शख्सियात हैं उनके अमल और कुरान की रोशनी में उनके अमल पे गुफ्तगू फरमाई है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान रही है और लोगों ने इसको पसंद भी किया है कि लोग देखेंगे भी। मैं आप लोगों से दोबारा वक्त का तलबगार रहूँगा। अल्लाह ताला दोनों उलमा कराम को सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे और शफकत के साए में रखे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वैस रब्बानी को देंगे इजाज़त, अल्लाह की अमान में।